بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خاص انعام ہے کہ رب العالمین نے ہمیں ایک دفعہ پھر جڑ کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اپنے اس پاک کلام کو سیکھنے کے لیے، اور اس رشد و ہدایت کی بھری کتاب کو ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ رب العزت نے کھول دیا، ہمیں نور بصارت عطا فرمائی، اور اپنے اس پاک کلام کو جسے اللہ کا کلام کہا جاتا ہے اس کا نام قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کو ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر بہترین خوبی اس کی یہ ہے کہ یہ نور ہدایت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ہماری زندگیوں کو سنوارا، ہمیں اپنی آخرت بنانے کی توفیق عطا فرمائی اور ہمیں جنت میں جانے کا راستہ بتا دیا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، البتہ ہم نے آسان کر دیا اس قرآن مجید کو نصیحت کے لیے، تو پھر کوئی ہے جو غور و فکر کرے۔ اب کتنی خوبصورت بات ہے یہ کہ ہم سے پہلے بتا دیا گیا کہ قرآن ہے کس چیز کے لیے، نصیحت کے لیے، سوچ کے لیے، فکر کے لیے۔ تو انسان کس چیز کے بارے میں سوچتا ہے؟ جب انسان زندگی میں کسی مشکل میں پڑ جاتا ہے، کسی امتحان میں پڑ جاتا ہے، تو پھر وہ اس کے بارے میں سوچتا ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، اس کے لیے پھر سولوشنز نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمیں تو خوش نصیب ہے کہ اللہ کی ذات نے ہمارے لیے حل بھی سارا خود ہی لکھ دیا ہے، ہمیں کسی بارے میں سوچنے کی، فکر کرنے کی ضرورت باقی ہی نہ رہی۔ اتنی آسانیاں اس قرآن مجید میں، اور فصیح الکلام ہے یہ، عربی زبان کے بیچ میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا نزول ہوا۔ قرآن مجید کے بارے میں آج ہم تھوڑا سا تعارف بیان کریں گے سب سے پہلے، اور انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے قرآن مجید کے بارے میں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کے تعارف کے سلسلے میں سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گی کہ قرآن حکیم کے ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمارا ایمان کیا ہے، یا اصطلاح عام میں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ قرآن حکیم کے متعلق اپنا عقیدہ ہم 3 سادہ جملوں میں بیان کر سکتے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، پہلی بات تو یہی ہو گئی، اور دوسری بات یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ تیسری بات یہ ہو گئی کہ یہ ہر اعتبار سے محفوظ ہے، اور کل کا کل من و ان موجود ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لیا ہے۔ یہ 3 جملے ہمارے عقائد کی فہرست کے اعتبار سے قرآن کریم کے بارے میں ہمارے عقیدے پر کفایت کریں گے۔ لیکن انہی 3 جملوں کے بارے میں اگر ذرا تفصیل سے گفتگو کی جائے تو وقت نظر سے ان پر غور کیا جائے، کچھ علمی حقائق سامنے آتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن مجید جو ہے وہ ہے کیا۔ سب سے پہلی بات جو میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، تو خود قرآن مجید سے اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے، تو اسے تم پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ تک پہنچا دو۔
یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مشرکین عرب کے لیے اتنی رعایت رکھی اور قرآن مجید کی یہ فضیلت بخشی کہ اگر وہ تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو تم ان کو معاف کر دو. یعنی قرآن پڑھنے سے اگر تمہارا دشمن بھی دل نرم کر لیتا ہے، وہ بھی تم سے معافی مانگ لیتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے. قرآن مجید کی تلاوت اتنی بڑی صحبت ہے کہ جس کو جوائن کرنے کے بعد، جس کے اندر آنے کے بعد، جس کا فہم حاصل کرنے کے بعد انسان تمام قسم کی تاریکیوں سے باہر نکل جاتا ہے. ایک گمراہی کی زندگی سے جو انسان اللہ نے اس کو یہ رتبہ بخش دیا کہ وہ گمراہی کی زندگی سے باہر نکل گیا، تو پھر انسان کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ تم بھی اسے معاف کر دو. قرآن مجید کے بارے میں تورات نے بھی گواہی دی ہے کہ اللہ کے کلام ہونے کے حوالے سے ایک بات ذہن نشین کر لیجیے. تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو صحیفے تھے ان میں سے یہ ایک صحیفہ ہے تورات. اس کے 18ویں باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو پیشن گوئیاں بیان کی گئی ہیں، اس میں الفاظ یہی ہیں: میں ان کے بھائیوں میں سے ان کے لیے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ ان سے وہ کچھ کہے گا جو میں اسے کہوں گا. یہاں تصدیق ہمیں یہ ملتی ہے حتی یسمع کلام اللہ، پھر کلام منہ میں ڈالنا، یعنی کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا. اور اسی کے وثوق میں فرماتے ہیں سورہ حاقہ میں: انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. اسی طرح سے سورہ تکویر میں فرما دیا گیا. اسی طرح سے بے انتہا جگہوں پہ قرآن مجید میں. یعنی یہاں پہ قابل توجہ امر یہ ہے کہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذاتی گفتگو نہیں ہے، بلکہ یہ تو بزرگ رسول کے اوپر نازل کیا گیا وہ کلام ہے کہ وہ آپ کو گویا شاعری نہیں سکھاتا، وہ تو آپ کو ایمان کی باتیں سکھاتا ہے. وہ کسی شاعر کی گفتگو نہیں ہے، نہ ہی کسی کاہن کی، بے وقوف کی، بلکہ وہ تو نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑتے ہیں. کلام الہی کی 3 صورتیں بھی بیان کر دی گئی ہیں اور وہ یہ ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی صورتیں ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ انسان سے جب کلام کرتا ہے تو کس طرح ہم کلام ہوتا ہے. اسی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ سے روبرو بات کرے. اس کی بات یا تو وہی اشارے کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر کوئی وہ پیغمبر فرشتہ بھیجتا ہے اور اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے. یقیناً یہ برتر اور صاحب حکمت ہے. الحمدللہ الحمدللہ صد الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ قرآن جو ہے نزول فرما دیا تو ہمارے لیے اس کو پہنچانے کا سبب بنایا. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید کا نزول جو ہے یہ لیلۃ القدر کی رات میں ہوا. فرماتے ہیں قرآن مجید کی آیت سورہ قدر میں کہ لیلۃ مبارکۃ، اور یہ وہ رات ہے جو مبارک رات ہے. اس کے ساتھ انزال کا لفظ بھی استعمال کر دیا اور ساتھ میں سورہ قدر میں فرما دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. الحمدللہ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر کی رات میں اس قرآن مجید کا نزول ہوا. اور پھر اس کی وضاحت ہمیں ملتی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں کہ اس کا نزول جو ہے یہ رمضان میں ہوا. یہ رمضان کی مقدس راتوں میں سے ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ انعام ہمیں بخشا. اسی لیے ماہ رمضان کو اتنی اہمیت دی گئی ہے اور اس میں ہر حرف جو ہے وہ پڑھنا قرآن مجید کا نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں. ایک ایک لمحہ جو ہے اس میں نیکیاں جو ہیں کثیر الاعمال کے طور پر انسان کی شمار کر دی جاتی ہیں. کسی ایک لمحے میں انسان کو اپنا وہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے جس کے اوپر قیامت کے دن انسان حسرت کرے گا اور وہ کہے گا کہ ہائے کاش وہ لمحہ جس کے اوپر میں نے کوئی لمحہ نیکی سے ضائع کر دیا، وہ لمحہ
جس وقت میں کوئی صدقہ خیرات نہیں کر سکا، وہ لمحہ جب میرے رب کی عبادت کا وقت تھا اور میں نے اس کو ضائع کیا، اور وہ لمحہ جس وقت میں نے دنیا کی فضولیات میں اس زندگی کو ضائع کیا، کاش آج وہ زندگی مجھے دوبارہ مل جاتی اور انسان کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، لیکن انسان اس وقت اس کے لیے حجت بن جائے گا جنت میں جانے کی اور یا پھر جہنم میں داخلے کی۔ پھر ہم قرآن مجید کے دیکھتے ہیں کہ 7 منازل ہیں، تو دور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں ہمیں ایک قسم یہ بھی ملتی ہے، اور وہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد صحابہ کرام نے اس کی تقسیم کی تو وہ 7 منزلوں کی شکل میں صورتوں کی گروپنگ کر دی گئی۔ انہیں احزاب بھی کہتے ہیں۔ حزب کا لفظی جو احادیث میں معنی ملتا ہے، لیکن وہ تو یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے تلاوت کی کچھ مقدار معین کر لینا، یا اتنی مقدار روزانہ پڑھوں گا، یہ اپنے طور پر حزب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نام عن حزبہ من اللیل او عن شیء منہ فقرأہ ما بین صلاة الفجر وصلاة الظہر کتب لہ کأنما قرأہ من اللیل۔ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، جو شخص نیند یا بیماری کی وجہ سے رات کو تہجد میں اپنے حزب کو پورا نہ کر سکے، پھر وہ فجر اور ظہر کے درمیان اس کی تلاوت کرے تو اس کے لیے اتنا ہی ثواب لکھا جائے گا گویا اس نے اسے رات کے دوران پڑھا۔ یہ حدیث بخاری کی ہے۔ دیگر ائمہ جو ہیں وہ بھی اس حدیث شریف سے روایت کرتے ہیں، اور اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کو صبح و شام پڑھنا، اور رکوع کر کے بے شک پڑھ لیں، یعنی مختلف حصوں میں تقسیم کر کے پڑھ لیں، جہاں پہ ہمیں یہ باقی تمام چیزیں قرآن مجید کے بارے میں پتہ چلتی ہیں، وہاں پہ قرآن مجید کے کچھ متشابہات بھی ہیں۔ اس کا اسلوب پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے طالب علم کو جاننا چاہیے کہ قرآن کا اسلوب استدلال منطقی نہیں ہے۔ انسان جس فلسفے سے واقف ہے اس کی بنیاد منطق ہے، یعنی چنانچہ اس طرح سے انسان کو ہر قسم کے وہ معنی، وہ مطالب جو ہیں جو قرآن کے فہم سے حاصل ہونے چاہیے، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ جو ہمارے پر قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں، سب سے پہلے تو یہی ہے کہ ہم اس کو غور و فکر کر کے پڑھیں، اس کا حق تلاوہ ہے۔ دوسرا حق جو ہے وہ قرآن مجید کا، وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ہم اس کا تدبر کریں، یعنی اس کے معنی پر غور کریں۔ تو تعارف قرآن کے ضمن میں جو کچھ عرض کر رہی ہوں آپ کے ساتھ، ان سب باتوں کا جو عملی نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کے بارے میں مجھے اپنے اوپر جو ذمہ داریاں ایک انسان کی حیثیت سے، جو آج تک میں نے قرآن مجید کو پڑھا، یعنی اتنے ٹائم میں جب سے میں قرآن کو ہوش سنبھال اور پڑھ رہی ہوں، تو وہ یہی چیز ہے کہ جب بھی انسان قرآن پڑھتا ہے تو یہ ہے ہی لفظ قرآن، یعنی بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ مجھے تو کم از کم یہی محسوس ہوتا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جب بھی قرآن کھولتی ہوں، جب بھی پڑھتی ہوں، تو یہی لگتا ہے کہ میرے اوپر جو حق تھا وہ میں ادا نہیں کر سکی۔ اس میں یہی چیز میں نے آپ کو بتائی ہے کہ سب سے پہلے تو یہی ہے کہ اسے مانا جائے جیسے کہ اس کے ماننے کا حق ہے، پورا ایمان لے آنا اس کے اوپر۔ پھر اسے پڑھے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے اس کی تلاوت، پھر اسے ایسے سمجھے جیسے سمجھنے کا حق ہے، یعنی اس کا تذکرہ کرے، اس کے تدبر کرے، ایک ایک آیت پہ، ایک ایک حرف کے اوپر، لفظ کے اوپر غور و فکر کرے، اور پھر یہ ہے کہ جب پڑھ لے اس کو سمجھ لے تو کوشش یہ کرے کہ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، یعنی حکمت و اقامت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرما دی، تو اب اس کے بعد انسان کا یہ سبب بنتا ہے کہ وہ عمل کرے، تو اس پر عمل کرے جیسا کہ عمل کرنے کا حق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 68 میں، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ۔ اے کتاب والو، تمہارا کوئی مقام نہیں جب تک کہ تم قائم نہ رہو، جب تک تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کر لو، یعنی ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور جو کچھ تمہاری جانب نازل کیا گیا ہے، یعنی کہ قرآن مجید، تو تمہارے رب کی طرف سے ہے،
اور پانچواں حق جو قرآن مجید کا ہے وہ یہ کہ اسے دوسروں تک بھی پہنچایا جائے اور اسے پھیلانا اور عام کرنا، یعنی تبلیغ و تبیین جو ہے اس کی، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ یہ تمہارے اوپر قرآن مجید کا پانچواں حق ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن الفرقان کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قیامت کے دن فریاد کریں گے۔ قرآن مجید کی آیت ہے 30ویں پارے میں، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور پیغمبر کہیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ قرآن مجید کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کچھ سمجھا آپ نے اس بات کو؟ آج تو ہم کہتے ہیں ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، ہم تو قرآن کھولتے ہیں، اور کیا ہم کافر ہیں؟ تو یہ کافر کے بارے میں نہیں ہے، یہ مسلمان کے بارے میں، ایک مومن کے بارے میں کہا جائے گا۔ تاہم قرآن مجید کی تصدیق نہ کرنا، یعنی اس کی باتوں کو سچ نہ ماننا، بس سنا اور اگنور کر دیا، اس میں تدبر نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کی تلاوت نہ کرنا، اور اس کی تصحیح قرات کی وجہ سے توجہ ہی نہ کرنا، یا اس سے اعراض کر کے دوسری لغویات کی یا حقیر چیزوں کی طرف متوجہ ہونا، کہ ایک طرف تلاوت قرآن ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، لیکن آپ اس کو اگنور کر کے دوسری باتوں کی طرف، فضولیات کی طرف، دنیاوی باتوں کی طرف آپ مشغول ہیں، یہ بھی قرآن کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ سب صورتیں جو ہیں درجہ بدرجہ ہجران قرآن کے تحت داخل ہو جاتی ہیں۔ تو ہمارے پر جو قرآن مجید کے یہ حقوق ہیں، اس کا سبب میں کچھ آپ کے سامنے رکھوں گی کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ آئیے کچھ قرآن مجید کی فضیلت جانتے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنا کیوں چاہیے، ہم کیوں دورے قرآن جو ہے ہر سال کریں۔ جیسا کہ ابھی آپ کو مدیحہ سسٹر نے بھی بتایا ہے کہ قرآن مجید کا نزول جب ہوا تو رمضان مبارک میں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کا دورہ کیا کرتے تھے جبرائیل امین کے ساتھ۔ تو ہم تمام مومنوں کے اوپر بھی ویسے بھی یہ نہیں کہ یہ ایک مہینہ ہی مقرر کر لیں اور اس میں ہم صرف قرآن مجید کا دورہ کریں، بلکہ یہ تو غور و فکر والی کتاب ہے۔ ہماری زندگی میں دن بھر میں جس قدر ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو کون سی ایسی نصیحت ہے جو اس میں موجود نہیں؟ الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا بڑا انعام دیا ہے، اب ہمیں اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس انعام کے بارے میں آپ کو جو فضائل ابھی بتانے لگی ہوں، خود آپ سنیں گے اور پھر دل کرے گا کہ واقعی اتنا بلند رتبہ یہ کتاب ہے، اتنے بڑے بڑے اس کے فضائل ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے لیے اجر میں اتنا اضافہ ہے، تو کیوں نہ پھر ہم اپنی زندگیوں کو اس کے ساتھ جوڑیں، جس کے ساتھ ہماری زندگی بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ بسم اللہ، الحمدللہ، فضل قرأت القرآن۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، تم قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قرآن مجید قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن قرآن اور وہ قرآن والے جو اس پر عمل کرتے تھے ان کو لایا جائے گا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پیش پیش ہوگی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرے گی۔ سبحان اللہ، آج ہم ان صورتوں کو صرف اللہ کا لکھا ہوا کلام، ایک کتاب کے الفاظ سمجھتے ہیں، جبکہ وہ قیامت کے دن آ کے اور اس شخص کی طرف سے جو اس کو پڑھا کرتا تھا اس کی طرف سے جھگڑا کرے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ بھی۔ تو اس سے ہمیں فائدہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی فضیلت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کتنی زیادہ اہمیت ہے ان کی، کہ وہ اپنے پڑھنے والوں کو نجات کا ذریعہ بنا دے گی، ان کے لیے بن جائے گی اور ان کو وہاں سے نکال باہر کرے گی اور جنت کی طرف کھینچ کر لے جائے گی۔ اس سے مراد وہ شخص ہیں جو اس پر عامل ہوں گے اور جن باتوں سے ان کو منع کیا گیا اس سے بھی باز رہیں گے، یعنی اس کے پوری طرح سے احکام پڑھیں گے بھی اور ان پر عمل بھی کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن کو پڑھا اور اس کو پڑھایا۔ سبحان اللہ، بہتر کون ہوتا ہے؟ جو سب سے بیسٹ ہوتا ہے، سب سے بہترین انسان اس کو کہا گیا کہ جو قرآن کو پڑھے۔ تو پہلا حکم ہمیں کیا دیا جا رہا ہے؟ قرآن کو پڑھیں۔
پہلے اس کو اچھے سے سمجھیں، اس کا تدبر غور و فکر کریں، اس کی قرات کو اچھے طریقے سے سیکھیں۔ جب اس کے معنی مطالب قرات اچھی طرح سے مفہوم سمجھ آ جائے، اس کے بعد پھر دوسرا حکم کیا ہے کہ اس کو پڑھائے۔ بخاری کی حدیث شریف تھی جو میں نے آپ سے بیان کی ہے، اور اس سے ہمیں درس و تدریس کا ذریعہ جو ہے قرآن کو بنانا چاہیے۔ یہ بہت محکم حدیث ہے، اس کے اوپر دلیل کرتی ہے اس بات کے اوپر کہ آپ پہلے قرآن کو اچھی طرح سے پڑھیں، اس کے بعد قرآن کو پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ قرآن مجید پڑھنے کا ماہر ہے، وہ بزرگ نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کے پڑھنے میں اسے مشقت ہوتی ہے، اس کو 2 گنا اجر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث تھی۔ اور آج ہمارے درمیان کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ اگر قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا تو وہ اسی معاملے میں جھجک کے طور پر کبھی قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو ہمیں کیا فضیلت پتہ چلتی ہے کہ پڑھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ جو جتنی زیادہ انتھک محنت کرتا ہے، جو جتنا اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، تو اس کے لیے اجر بھی تو دگنا ہے۔ اس میں ایسے ہی شخص کی فضیلت ہمیں بتائی جا رہی ہے نا کہ جو عمدہ تلاوت قرآن کر لیتا ہے اور قرآن کو پختگی سے پڑھ سکتا ہے، آخرت میں اس کا مقام کہاں ہوگا؟ سفراء فرشتوں کے ساتھ، اور جو اٹک اٹک کے پڑھے گا اس کے لیے اجر دگنا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید پڑھنے والے مومن کی مثال ترنج جیسی ہے کہ اس کی خوشبو اچھی ہے، ذائقہ عمدہ ہے، اور اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا کھجور جیسی ہے کہ ان کی خوشبو تو نہیں مگر ذائقہ میٹھا ہے، اور منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے نیازبو یعنی خوشبودار پودا جیسی ہے کہ خوشبو تو اچھی ہے، ذائقہ کڑوا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہی نہیں اندرائج یعنی تما جیسی ہے کہ نہ اس کی خوشبو ہے اور نہ اس کا کوئی ذائقہ ہے، یعنی اس کا ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے۔ بخاری شریف اور مسلم کی حدیث تھی جو میں نے آپ سے بیان کی ہے۔ حاصل قرآن اور عامل قرآن بلند درجات میں ہوں گے، اور اس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی اچھائی کے ساتھ ہی ہے اور لوگوں کے ہاں بھی اچھائی کے ساتھ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ مومن جو قرآن نہ پڑھے وہ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے ہاں محبوب پسندیدہ نہیں ہے۔ جو منافق قرآن مجید پڑھتا ہے اس کا ظاہر تو اچھا ہے، باطن اس کا خبیث ہوتا ہے، اور وہ منافق جو قرآن پڑھتا ہی نہیں اس کا ظاہر بھی خبیث اور باطن بھی خبیث ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سر بلند فرمائے گا اور دوسروں کو ذلیل کرے گا۔ مسلم شریف کی حدیث شریف ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کا اہتمام، اس کی تلاوت، اس کا فہم، حفظ اور عمل کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ کرنا چاہیے۔ اس کی تاکید کی جا رہی ہے کیونکہ جس نے قرآن مجید کو تھام لیا اس کی شان بڑھ گئی، جس نے اس سے اعراض کیا اس کی طرف نہ توجہ کی اور نہ اس پر ایمان لایا اور نہ وہ دنیا آخرت میں اپنے آپ کو کامیاب کر سکا، تو اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ایک خار ہے جہاں وہ جا گرے گا، یعنی کہ جہنم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشک 2 آدمیوں پر کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ حسد 2 آدمیوں سے کی جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ، حسد بھی کی جائے تو کن 2 اشخاص سے؟ ایک وہ آدمی جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن دیا اور وہ رات کو اور دن کی گھڑیوں میں قیام کرتا ہو، دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال دیا ہو جسے وہ دن اور رات کی گھڑیوں میں خرچ کرتا ہو۔ بخاری اور مسلم کی حدیث تھی یہ بھی۔ قرآن مجید کی حفظ کی تمنا کرتے رہنا چاہیے انسان کو۔ ان تمام باتوں سے پتہ یہی چلتا ہے کہ انسان کو حریص ہونا چاہیے۔ کوئی لمحہ اپنی زندگی کا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن سے غفلت میں گزر جائے اور اس کی یاد میں نہ گزرے، اس کو یاد کرتے، اس کی تلاوت کا اہتمام کرتے، اس میں غور و فکر کرتے ہوئے نہ گزرے۔ یعنی اتنا زیادہ رتبہ ہے تو پھر انسان کیوں اپنی کسی گھڑی کو ضائع کرے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی سورہ کہف پڑھتا تھا اور ان کے پاس گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ اس شخص کو ایک بادل نے ڈھانپ لیا
اور وہ بادل اس سے قریب تر ہونے لگا تو اس کا گھوڑا اس سے بدکنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا وہ سکینت تھی جو قرآن کی وجہ سے اتری تھی۔ سبحان اللہ۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے، تو دیکھیے کہ یہ جانوروں کے اوپر بھی کس طرح سے ری ایکشن کرتا ہے۔ سورہ کہف کی یہاں پہ اس حدیث مبارکہ سے فضیلت بھی بیان کی جا رہی ہے، اور نیک لوگوں سے خلق عادات افعال جو ہے وہ بطور کرامت ظاہر ہوتے ہیں، یہ بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف تلاوت کیا اس کو ایک نیکی ملے گی، اور نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف، لیکن الف ایک حرف، لام دوسرا حرف اور میم تیسرا حرف ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ صحیح بھی مطلب حسن صحیح ہے۔ تلاوت قرآن مجید کا اہتمام ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اور قاری کے لیے یہ بھی ضرورت ہے کہ ہر حرف کے بدلے اس کے لیے جو نیکیاں ہیں تو اسے ہر حرف کو نکھار کر یعنی کہ تجوید کے ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس کے ذریعے سے اس کی ایک ایک نیکی جو ہے نہیں بلکہ 10 نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ آدمی جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ بھی حدیث صحیح حسن ہے۔ قرآن مجید کو یاد کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے اس حدیث شریف میں، اور اس پر طرز عمل کیا ہونا چاہیے وہ بتلایا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کا حامل بھلائی سے پر اور احسانات سے ڈھانپا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قرآن والے کو کہا جائے گا تو پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر جس طرح سے تو دنیا میں پڑھتا تھا اوپر چڑھتا جا، تیرا مرتبہ اس آخری آیت پر ہے جس کو تو پڑھے گا۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ بھی حدیث حسن صحیح ہے۔ سبحان اللہ۔ حافظ قرآن کا درجہ بتایا جا رہا ہے کہ بعض حصے کو بھی یاد کرنا جو ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری اب عمر نہیں ہے، ہمیں اب وقت نہیں ملتا، ہمیں مصروفیات بہت زیادہ ہیں یا ہمارے لیے مشکل ہے، تو کیا مشکل ہے کہ ہم دنیا کی اتنی باتیں کرتے ہیں اور اتنا بڑا رتبہ ہے کہ جنت کی سیڑھیاں بنا دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات کو، یعنی اس کا کچھ حصہ بھی یاد کرنے والا ہو، اس کی تلاوت کو تدبر کے ساتھ لازم رکھنے والا ہو اور اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونے والا ہو، اس کے آداب سے فائدہ اٹھانے والا ہو، تو ایسے شخص کو ارتق کہا گیا کہ تو جنت کے درجات میں اتنا چڑھ جتنا تجھے قرآن یاد ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی اسی طرح سے ایک ایک آیت کو ہر دن میں کم از کم ایک آیت 3 آیات مبارکہ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حافظ قرآن کا آپ نے رتبہ دیکھا بھی یہاں پہ کہ کتنا بلند ہے۔ قرآن مجید کی دیکھ بھال کرنے اور بھلا دینے سے ڈرانے کے بارے میں بھی ایک حدیث شریف آپ کو ساتھ ہی بیان کر دوں گی، اور وہ یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس قرآن مجید کی حفاظت کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، وہ نکل جانے میں اونٹ سے زیادہ تیز ہے جو رسی میں بندھا ہو اور کھل جائے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے حافظ قرآن جب قرآن مجید کی بار بار تلاوت کرتا ہے تو اس کے دل کی تختی پر وہ محفوظ رہتا ہے، ورنہ وہ بھول جاتا ہے، جیسے کہ اونٹ کی مثال دی کہ وہ ایک دم سے رسی سے کھلتا ہے اور ایک دم بھاگ جاتا ہے اور آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید بھولنے میں اونٹ کے بھاگنے سے بھی تیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن والے کی مثال رسی سے بندھے ہوئے اونٹ کی طرح ہے، اگر اس نے اس کی نگہبانی کی تو اس کو روک لیا اور اگر اس کو چھوڑ دیا تو وہ چلا گیا۔ تو ہم سب عقل والوں کے لیے یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خاص انعام ہے کہ اس نے ہمیں یہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں یہ رسی تھما دی ہے، اور یہ وہ رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا اور دوسرا سرا مومن کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اب جس کو اس مضبوطی کے ساتھ جس کو چاہیے کہ وہ پکڑ سکتا ہے پکڑ لے،
اور اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ الحمدللہ، یہ تھے کچھ قرآن مجید کے فضائل، تاکہ جب ہم قرآن مجید پڑھیں، کل سے ہم اپنا دورہ قرآن شروع کریں، آپ کے دل میں قرآن کی محبت مزید بڑھ چکی ہو، قرآن کا فہم اس طریقے سے ہم حاصل کریں کہ یہ تو ہماری نجات کا ذریعہ ہے، یہ تو وہ رسی ہے جس کو تھام کے ہم جنت کے خریدار بن سکتے ہیں، جس کو پڑھ کے ہم اپنی دنیا میں نجات کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں، اپنی تمام پریشانیوں سے آزادی اختیار کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک انسان اپنی ماں کے ساتھ دکھ سکھ کرتا ہے، وہ ماں اس کو مشورہ بھی دیتی ہے، تسلی بھی دیتی ہے اور اس کی مدد بھی کرتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے ہمیں یہ قرآن تھما دیا، ہمیں اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائی، ورنہ ہمارا کوئی قدرت کوئی اختیار نہ تھا کہ ہم ایک مومن پیدا ہوتے، اور پھر کتنے ہی مومن ہیں لیکن قرآن سے مستفید نہیں ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک انعام یہ بھی کر دیا کہ ایمان کے ساتھ قرآن بھی ہمیں عطا کر دیا، تو کتنی بڑی بے وقوفی ہوگی کہ پھر ہم اس کو چھوڑ کے اور اپنی زندگی بسر کریں۔ تو ہم سب مل کر سب بہنیں یہ نیت کرتی ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس سال اپنے قرآن مجید کا آغاز دورہ قرآن کا اس طریقے سے کریں گے کہ اس کا پورا حق ادا کریں گے، جو ہم نے اس کے 5 حقوق پڑھے ہیں کہ اس کے ہمارے اوپر یہ حقوق ہیں، ہم پوری طرح سے ان سے مستفید ہونے کی کوشش کریں گے، اس کو فہم حاصل کر کے اسی طرح سے جو 5 حقوق ہمیں بتائے گئے ہیں ہم ان پر عمل پیرا ہو کر اس قرآن کو اپنی زندگی کا بھی اور اپنی آخرت کا نجات کا ذریعہ بنائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی مدد فرمائے اور ہم سب کے لیے آسانی فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ حسن الجزاء۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔